السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 18 جون 2020 ہے۔ جو سوالات اثر تک آئے تھے ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور اس کا لنک ایک مرتبہ آپ کو بھیجا گیا تھا۔ جو لوگ آن لائن سننا چاہتے ہیں وہ 9:15 بجے سے پروگرام کو آن لائن بھی نشر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پوچھا گیا ہے پہلا سوال، بڑا اہم سوال آیا ہے کہ مولانا آپ پچھلے 2.5 مہینے میں تبلیغی جماعت کے خلاف جو کچھ بھی ہوا اور جیسا بھی ہوا، اور مولانا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن پوری دنیا میں اس کے خلاف کوئی احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ اور ایک چھوٹا سا ہنگامہ امریکہ میں ہوا کہ ایک کالے کو مار دیا گیا تو پورا امریکہ جو ہے وہ ہل گیا۔ تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ جبکہ مولانا کی جو شخصیت ہے اس وقت پوری دنیا میں شاید کوئی اتنا بڑا امیر نہیں ہے مذہب اور دین کے لحاظ سے کہ اتنے جس کے ماننے والے ہوں، تو آخر لوگ اتنا شانتی سے اس بات کو کیوں برداشت کیے؟ دیکھیں، بہت ہی اچھا سوال ہے یہ۔ حقیقت کیا ہے کہ اگر ہمارے نصاب میں اور سلیبس میں یہ بات ہو کہ مظلوم کی مدد بھی کرنا دین کا ایک حصہ ہے، تو ہم مظلوم کی مدد کے لیے اٹھتے، چاہے وہ بھارت ہو یا پوری دنیا ہو۔ کیونکہ تبلیغی جماعت نے کبھی اس قسم کی تبلیغ ہی نہیں کی کہ مظلوم کی مدد بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اب انہی کے اوپر ظلم ہو گیا تو چونکہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ یہ بھی کوئی دین ہے، لہذا کسی نے پوری دنیا میں احتجاج نہیں کیا۔ یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے جو کام کی ترتیب ہے اس میں کہیں نہ کہیں بڑا فالٹ اور بڑی غلطی ہو رہی ہے، ہم کو اصلاح کرنی چاہیے۔ جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں، لہذا جمہوری ملک میں جمہوری انداز میں احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ اتنا بڑا بابری مسجد کا سانحہ 1992 میں پیش آیا، پھر اس کے بعد فیصلے کا ایک بڑا مرحلہ پیش آیا۔ کبھی جماعت کے کسی بڑے سے بڑے اجتماع اور چھوٹے سے چھوٹے اجتماع میں کبھی بھی یہ دعا نہیں کی گئی کہ پروردگار عالم بابری مسجد کے مسئلے کو مسلمانوں کے حق میں کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دین نہیں سمجھا گیا۔ کبھی یہ دعا نہیں کی جاتی ہے پروردگار عالم دنیا میں جو تیرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد کر دے۔ اس قسم کی کوئی تقریر، کوئی دعا ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو سلیبس پڑھایا گیا تھا اس میں یہ بات داخل نہیں تھی، لہذا انہوں نے پوری دنیا میں کہیں بھی احتجاج نہیں ہوا۔ دوسری چیز، کیونکہ یہ بھی پڑھایا گیا ہے کہ سیاست اور مذہب دونوں الگ الگ چیز ہے، تو چونکہ یہ سیاسی بات تھی لہذا انہوں نے سیاست میں قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مذہب ہے ہی نہیں، اور جس کا یہ نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑا۔ بہرحال یہ ایک بڑا سانحہ ہے۔ دوسرا سوال بھی بہت ہی حساس سے پوچھا گیا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا آپ کی کیا رائے ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مصلح ہیں، اور ہم جیسے چھوٹے آدمی ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا رائے دیں گے؟ وہ تو بہت اونچی شخصیت ہے۔ لیکن مولانا علیہ الرحمٰ نے اپنی زندگی میں جو یہ جملہ کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے کام کا اصل مقصد کیا ہے، تو مولانا نے کہا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو ہمارا کام، جماعتوں کو نکالنا، لوگوں کو مسجد سے جوڑنا، یہ سب ہمارے کام کا الف با تا ہے۔ ہمارا کام تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے اس کو لوگوں کے زندگی میں داخل کرنا ہے۔
لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اس سلیبس کو اور اس نصاب کو نہیں بتایا کہ آخر الف بے تے کے بعد ہمارا نصاب کیا ہوگا. لہذا اب جماعت نے الف با اور تا کو اپنا نصاب تا ہٹا کر کے الف با اور یا کر دیا ہے. لہذا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی زندگی میں یہ بات بھی بتا دیتے کہ ہمارے اگلی ترتیب کیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے سنگ میل ہوتی اور ہمارے لیے کام کرنا بہت آسان ہوتا. رہی دوسری شخصیت مولانا مودودی علیہ الرحمہ. مولانا مودودی ایک مظلوم عالم ہے اور ان کے بارے میں زیادہ تر جو ہم نے رائے قائم کی ہے وہ سن کے قائم کیا ہے. 99% لوگ جو ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور غلط رائے رکھتے ہیں انہوں نے مولانا کی کوئی ایک کتاب بھی کبھی پوری نہیں پڑھی ہے. لہذا میں ان کو ایک مظلوم عالم جانتا ہوں. کاش کے لوگ ان کو پڑھتے اور پھر رائے قائم کرتے تو شاید نقشہ کچھ اور ہوتا. سوال کیا گیا مولانا صاحب یہ دیوبندی حضرات فاتحہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں پوری بات جان لیں کہ فاتحہ یا نیاز جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں اس کا مقصد اگر ایصال ثواب ہے تو میرا اندازہ ہے کہ دیوبندی سے زیادہ کوئی ایصال ثواب کرتا ہی نہیں ہے. آپ کبھی دیوبند چلے جائیے اور وہاں کے قبرستان چلے جائیے تو قبرستان قاسمی خاص کر اور آپ دیکھیے کہ دیوبندی حضرات کس طریقے سے ایصال ثواب کرتے ہیں اور قبرستان میں کتنا رش ہوتا ہے صبح کے وقت میں. تو فاتحہ کے معنی اگر ایصال ثواب ہے تو ایصال ثواب وہ کرتے ہیں. اب آپ اگر فاتحہ کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کھانا پکایا جائے کھانے کو سامنے رکھا جائے پھر اس کے دونوں طرف اگربتی لگائی جائے اور وہ چیز رکھی جائے جو مردے کو پسند ہے. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ اگر وہ بیڑی پیتے تھے تو وہ فاتحہ کرنے والے نے بیڑی بھی رکھی اور وہ بیڑی کی برانڈ رکھی جو وہ پیتے تھے. اگر اس کا نام فاتحہ ہے تو ہم اس فاتحہ کے قطعی قائل نہیں ہیں. نہ یہ فاتحہ سنت سے ثابت ہے اور نہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فاتحہ کیا ہے. ایک صاحب نے ایک دلیل بھیجی ہے فاتحہ پر. میں وہ چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ دلیل نقل کر دوں. ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھودا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کنواں کھود گیا تو وہ آئے کہا اللہ کے رسول میں نے کنواں کھود لیا آپ چل کے دیکھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے آئے اور اس وقت آپ نے کنویں پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی کہ جس نے یہ کنواں کھدوایا ہے اپنی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ سامنے کھانا رکھ کر کہنے سے منع کرتے ہیں یہاں کنواں سامنے ہے. یہ دلیل ہے. اب دیکھیے 1,25,000 صحابی ہیں. فاتحہ تو روز ہوا کرتی ہوگی کم سے کم 50 سینکڑوں حدیث ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا رکھ کر کے فاتحہ کیا. یہ کنواں پہ گئے کس لیے؟ کنویں پہ گئے انہوں نے کہا میں نے کنواں کھود دیا ہے آپ آ کر کے دیکھ لیں. جیسے کوئی مسجد بناتا ہے تو کہتا ہے حضرت آپ مسجد چل کے دیکھ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کی جائے گی تو مسجد کا ثواب پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا. یہ حماقت کی بات ہے اور اس قسم کی دلیل دینا جو ہے نا وہ بس وہی پھوٹے مارو جو ہے گھٹنے پہ اور پھوٹے آنکھ والی بات ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عورتوں سے متعلق 3-4 سوال آئے ہوئے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ سب ایک جگہ بیان کر دیے جائیں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب عورتیں جو آرٹیفیشیل جویلری پہنتی ہیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایک بات بتا دیں اس میں علماء ہمیشہ 2 رائے رکھتے رہے. ایک رائے یہ ہے کہ آرٹیفیشیل مصنوعی یعنی سونے چاندی کے علاوہ جو زیورات پہنے جاتے ہیں تانبے کے پیتل کے ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے. دوسرے لوگوں کی رائے ہے اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے پہنی جا سکتی ہے. جو دوسری رائے ہے یہی صحیح رائے ہے. عورتیں جو بھی پہنتی ہیں کان میں پہنتی ہیں ناک میں پہنتی ہیں کیونکہ سب کو سونا اور چاندی تو میسر نہیں ہو پاتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر لیتی ہیں
आर्टिफिशियल मसनूई जो है जेवरात पहनकर, और जब उनका पहनना जायज है तो यकीनी बात है उसके पहनकर नमाज पढ़ने में भी कोई कबाहत नहीं है। पूछा गया है कि एक लड़की अपना बाल छोटा करती है, इतना छोटा नहीं करती है कि वो लड़का लगे, तो क्या हदीस में कोई ऐसी हदीस आपके इल्म में है कि जिसमें ये बताया गया हो कि औरत का बाल काटना मुतलकन मना है? ये बात एक हकीकत है कि ऐसी कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है, और पिछले 10 या 12 या 15 साल से मैं ऐसी हदीस तलाश कर रहा हूँ जिसमें ये लिखा हो कि औरत बाल नहीं कटा सकती। ये जरूर लिखा हुआ है, दो बातें हैं कि औरत बाल मुड़ाए, ये मना है नंबर 1। औरत मर्द की तरह बाल रखे, ये भी मना है। लेकिन एक लड़की का बाल 2.5 फीट लंबा है, नीचे से उसने आधा फीट काट दिया, तो इसमें कोई ऐसी मुमानियत वाली हदीस मेरे इल्म में नहीं है। और अगर मेरी बात कोई मुफ्ती या मौलवी साहब सुने और उनको हदीस हो तो बराए करम मुझे जरूर मुत्तला करें। पूछा गया मौलाना साहब, अगर भाव के बाल, भाव इसे कहते हैं, अगर भाव के बाल बढ़ गए हों तो क्या उनको काटा जा सकता है? अगर भाव के बाल ऐसे बेतुके हो रहे हैं जो देखने में डिस्टर्ब करते हैं और खराब लग रहे हैं, तो फिर ऐसे बालों को काटा जा सकता है। इस बहन ने पूछा है कि मुझे मर्दों के मोश की तरीके से कुछ बाल हैं, मैं अगर उनको बनवाना चाहूँ या उखाड़ना चाहूँ तो शरई हुक्म क्या है? एकदम वो उखाड़ सकती है, और जो भी तरकीब वो अख्तियार करे कि बाल निकल जाए वो इस्तेमाल कर सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बार बार एक सवाल आता रहता है कि मौलाना औरतों का जूड़ा बांधना, जूड़ा जानते हैं, बालों को लपेट करके सर के ऊपर रखना, बांधना, इसका शरई हुक्म क्या है? देखिए पूरी बात समझ लें, ये बार बार सवाल आता है। जूड़ा अगर सर के ऊपर बांधा गया है यहाँ पे, या ये कि यहाँ पे बांधा गया है, यानी जहाँ पे सर आधा होता है उसके जस्ट नीचे बांधा गया है, ये जूड़ा बांधना शरीयत में मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट के कोहान की तरह अपने जूड़े ना बांधे। एक बात, अगर औरत जूड़ा उसके नीचे बांधती है, गुद्दी पर बांधती है, या और नीचे बाल को लपेट करके नीचे रखती है, नीचे कहीं भी रखती है गुद्दी से लेकर नीचे तक, तो फिर ये जूड़ा बांधना नहीं कहलाएगा। मकसद ये है कि वो सर के ऊपर कोहान की तरीके से नजर नहीं आना चाहिए कि अगर दुपट्टा भी पहने हो तो पीछे बड़ा सा एक दूसरा सर नजर आता रहे, ये एकदम गलत है। लेकिन अगर इसने ऐसे जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ी, नमाज हो जाएगी। जूड़ा बांधने का गुनाह मिलेगा लेकिन नमाज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर जूड़ा बंधा रहा और उसने अपने सर पे मसा किया तो सर का मसा भी हो जाएगा। ये बात जूड़े के बारे में थी, वल्लाहु आलम। बार बार एक सवाल ये भी आता रहता है कि कज़ा नमाज की नियत कैसे करें और तरीका क्या है? देखें एक बात बता दें, किसी कुरान हदीस में ये नहीं लिखा हुआ है कि जानबूझकर नमाज छोड़ो और फिर कज़ा नमाज पढ़ो, ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है। एक बात ये नोट कर लें, सिर्फ कज़ा नमाज दो ही शक्ल में होती है। एक ये कि आदमी भूल गया नमाज पढ़ना और नमाज का वक्त खत्म हो गया, ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि बंदा सो गया और नमाज कज़ा हो गई। इस दो के अलावा तीसरी जो कैफियत इस वक्त हम लोगों की है कि जानबूझ करके हम उठना ही 8 बजे है और फिर उठ करके कज़ा करना है, ये कोई कज़ा वज़ा नहीं होती है। ये महज हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, एकदम गलत बात है। नंबर 1, इतनी अहादीस हमारे सामने हैं, 1,25,000, 30,000, 50,000 सहाबा हैं। किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कभी नहीं पूछा कि मैं जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दूं तो क्या हुक्म है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ये बात थी ही नहीं कि कोई आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ता है। लिहाजा ये जो जानबूझकर नमाज छोड़ने की बात कही जा रही है, ये कोई नहीं होती। अब
फुकहा ने इसमें ये बात निकाली, हदीस में तो लिखी नहीं है, फुकहा ने ये मसला निकाला कि नमाज चूंकि फर्ज है, लिहाजा जब तक इसको अदा नहीं करेंगे पूरी जिंदगी ये आपके ऊपर फर्ज बाकी रहेगा, लिहाजा आप इसकी कदा करें। अब कदा का क्या तरीका है? कदा का कोई तरीका जब हदीस में लिखा होता तो बताया जाता। लिहाजा कदा का तरीका है, जब आपको याद आवे, जब आपका दिल चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, जो नमाज पढ़ने का दिल चाहे, आप नमाज पढ़ सकते हैं अपनी कदा नमाज, सिवाय 3 टाइम के। 3 टाइम नहीं पढ़ना है, जब सूरज निकल रहा हो, जब सूरज डूब रहा हो और जब सूरज बीचों बीच पे हो ज़वाल के वक्त में। इन 3 टाइम को छोड़कर आप किसी वक्त भी कोई नमाज पढ़ सकते हैं। ज़ोहर के वक्त में असर पढ़ सकते हैं, असर के वक्त में मगरिब पढ़ सकते हैं, मगरिब के वक्त में इशा पढ़ सकते हैं। जिस वक्त एक नमाज पढ़ सकते हैं, 2 पढ़ सकते हैं, 5 पढ़ सकते हैं, 20 पढ़ सकते हैं। कोई भी तरीका हदीस में न मेंशन है, न फुक़हा ने लिखा है। बस सिर्फ ये है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि वो 3 टाइम न हो, बल्कि आप जैसा चाहें वैसा। रही नियत का मतलब, ये हमको बचपन से सिखाया गया कि जबान से जो नियत की जाती है, इसलिए लोग परेशान होते हैं। नियत नाम है दिल के इरादे का। आपने इरादा कर लिया, अल्लाह मैं फजर की नमाज कदा पढ़ने जा रहा हूँ, जबान से कहना भी किसी हदीस में नहीं लिखा है। कोई कह लेता है तो हम उसको नाजायज भी नहीं बोलते हैं, शिद्दत भी नहीं अख्तियार करते हैं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि जबान से नमाज की नियत करना सुन्नत से साबित नहीं है। आपने दिल का इरादा कर लिया कि फजर की नमाज में पढ़ रहा हूँ, अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है, लिहाजा उसने देख लिया कि बंदा मेरा फजर की नमाज आपकी रिकॉर्ड हो गई, खत्म हो गई। पूछा गया माज़ाब हालत जनाबत में बाल और नाखून काटना क्या है? इसके पहले कई मरतबा मैंने जवाब दिया है और मैंने ये जवाब दिया कि जायज है, लेकिन आज मैं जो है कई किताबों का मैंने मुताला किया तो महसूस ये हुआ कि ये बात सही नहीं है, बल्कि हालत जनाबत में और नापाकी की हालत में बाल और नाखून का काटना मकरूह है, इससे परहेज करना चाहिए। इसके पहले अगर मैंने कोई बात कही है जायज की तो आप लोग उसको कलअदम जाने। फतावा रहीमिया में लिखा हुआ है कि ये मकरूह है, लिहाजा इसका एहतियात करें। पूछा गया है कि नमाज जनाजा इस वजह से अगर कोई आदमी इनकार कर दे पढ़ाने से कि नमाज जनाजा जनाजे के ऊपर फूल रखा है, तो क्या उसका इमाम साहब का इनकार करना सही है? एकदम सही है। वो बिदअत कर रहा है, लिहाजा अगर बिदअत का सपोर्ट किया जाएगा तो बिदअत कभी खत्म नहीं होगी। अगर एक मर्तबा वहाँ इमाम खड़े होकर के ये कह दे कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने ये जो फूल की चादर डाली है ये कुरान हदीस के खिलाफ है, तो लोगों को एक मर्तबा सोचने का मौका मिलेगा और बिदअतें खत्म होंगी। और अगर आप चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, ये इमाम साहब का अगर मसलक होगा और यही मसलक की वजह से बिदअतें और खुराफात और मुनकरात खत्म नहीं होते हैं। जैसे शादी है, शादी में मुनकर हो रहा है, डीजे बज रहा है, पटाखे छूट रहे हैं, मौलाना साहब भी बैठे हुए खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। वो जिसके घर में आप गए हैं वो जानता है कि अगर ये नाजायज होता तो मौलाना साहब बोलते ना हमको। मौलाना साहब की खामोशी ने क्या किया, आपको गोया इजाजत दे दी कि जो कुछ आप काम कर रहे हैं वो सही है। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब बकरीद का मौसम है, हम बकरा पालते हैं और बकरे को भांग का पानी पिलाते हैं। अगर बकरे को भांग का पानी पिलाते हैं तो बकरा बहुत एक्टिव रहता है और बहुत जल्दी बढ़ता है, वजन बढ़ता है, खाता खूब है, तो क्या बकरे को भांग का पानी पिलाना सही है या नहीं? अगर भांग हमारे लिए जायज है तो बकरे के लिए भी जायज है। भांग चूंकि नशावर चीज है, इंसानों के लिए भी मना है, लिहाजा जानवर के साथ ये करना, और फिर जिसकी वजह से लोगों को धोखा हो कि ये बहुत फरबा है भांग की वजह से, तो दोनों बातें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूछा गया कफन पर कलमा हमारे इलाके में लिखा जाता है, ये अमल कैसा है? कफन में जो बंदा लपेटा हुआ है उसका अमल काम आएगा कि तुम्हारा कलमा वहाँ काम नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े अच्छे सहाबी ने अपने वालिद के लिए कहा कि अल्लाह के रसूल
ہمارے والد جو ہے پورے زندگی آپ کے خلاف رہے، اور جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، آپ اپنا کرتا دے دیجئے، میں ان کی کفن میں رکھ دوں، تاکہ وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کرتے سے وہ عذاب، تو آپ لے لیجیے کرتا، اور آپ نے کرتا دے دیا، اس کے باوجود بھی ان کو عذاب ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں کسی کو عذاب سے بچا لیتی ہیں، ایک بات، ایسے آپ کا عمل عذاب سے بچاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بطور تبرک اگر رکھ رہے ہیں تو یہ بھی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں، جو چیزیں اللہ کے رسول اپنے زمانے میں، غور سے سنیے گا یہ جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، جو چیز رسول اکرم اپنے زمانے میں کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا اور آپ کرتے ہیں، تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں رسول سے زیادہ باتیں سمجھتا ہوں۔ کلمہ لکھنے کی جہاں تک بات تھی، حضور بھی لکھ سکتے تھے۔ جیسے اذان سے پہلے آپ درود پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے پہلے درود نہیں پڑھ سکتے تھے؟ پڑھ سکتے تھے، اس کے باوجود نہیں پڑھا۔ تو آپ بتانا چاہتے ہیں ہم حضور سے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم حضور سے زیادہ دین جانتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں معلوم نہیں ہے جو ہم کو معلوم ہے۔ یہ ایک غلط میسج پاس کرتا ہے کہ نبی سے زیادہ ہم دین کو جانتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جو چیزیں رسول اکرم اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے تھے اور وہ کوئی اچھا کام ہو، اگر کوئی کرے تو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک بات پہنچائی جائے۔ اب یہ کام اگر رسول اکرم اپنے زمانے میں کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، لہذا اگر اس کو کسی خیر کے کام میں استعمال کرنے کے لیے کوئی کرے گا تو کر سکتا ہے، بات میری سمجھے۔ لیکن جو وہ کر سکتے تھے، حضور آپ قبر پہ چادر ڈالتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی قبر بنتی تھی، قبریں موجود بھی تھی، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تھی، آپ نے کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ چادر نہیں ڈالی۔ تو جو کام حضور کر سکتے تھے وہ نہیں کیا، لہذا جو بھی کرتا ہے اس دنیا میں اس کام کو ثواب سمجھ کر وہ بدعت ہوتی ہے۔ ہوشیار بن کر سب کرتا ہے، نبی کے اوپر بات جاتی ہے، لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ہمارے یہاں منگنی میں اور نکاح کے وقت میں جماعت والے پیسہ لیتے ہیں اور وہ پیسہ دینا ہی پڑتا ہے، تو وہ پیسے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جماعت والے اگر رجسٹر استعمال کرتے ہیں، اپنے امام کو بھیجتے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں وہ سمجھ لیجئے کہ اپنی سروس چارج لے رہے ہیں، جائز ہے۔ دوسرا کیا کہا گیا کہ مولانا صاحب ہم نے یہ طے کیا کہ میں منگنی نہیں کروں گا، جب منگنی ہوتی ہے تو بھی جماعت والے پیسہ لیتے ہیں۔ جماعت والوں نے کہا کہ منگنی اگر نہیں بھی کرتے ہو تو بھی ہماری جماعت کو پیسہ دینا۔ اب ایک آدمی نے یہ سمجھ کر کہ منگنی کرنا سنت کے خلاف ہے، منگنی کوئی سنت طریقہ نہیں، لہذا میں منگنی نہیں کروں گا، اگر اس پر جماعت والوں نے کہا پیسہ دیں تو سخت گناہ ہے۔ ایک آدمی منکر چھوڑنا چاہتا ہے، برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے، اور آپ اس پر پیسے مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ کی نہ سروس ہے اور نہ سنت کے مطابق کام آپ کر رہے ہیں، لہذا جو جماعت والے یہ پیسہ مانگ رہے ہیں مانگنے والا، یہ ایک دم غلط کام کر رہے ہیں۔ تیسری چیز پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں جب لڑکی سے پوچھنے جاتے ہیں تو مسجد کے جماعت والے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارا ہونا لازم ہے، یہ بھی ایک دم غلط اور سنت کے خلاف ہے، ایک دم غلط ہے۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ لڑکی کا باپ زندہ ہے، وہ جا کر لڑکی سے نکاح کے بارے میں پوچھ لے۔ وہاں پر یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ ایک گواہ لڑکے کی طرف سے، ایک گواہ لڑکی کی طرف سے، ایک تیسرا وکیل۔ ابھی ہم نے ایک جگہ نکاح پڑھا ہے تو دو صاحب بولنے لگے، ہم نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وکیل ہوں۔ ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کا؟ میں بھی وکیل ہوں۔ ہم نے کہا ایک ہی مقدمے میں دو وکیل ہیں، کون اصل وکیل ہے؟ کہا ہم لڑکی والوں کی طرف سے وکیل، یہ لڑکے والوں کی طرف سے وکیل۔ ہم نے کہا یہ گواہ ہیں، کس کی طرف سے؟ لڑکی کی طرف۔ یہ لڑکوں، یہ سب تمہارا اپنا نکاح ہے، یہ شریعت کے مطابق نکاح نہیں ہو رہا ہے، یہ سب تمہاری ڈھکوسلے بازیاں ہیں۔
اپنے طور پر یہ چیزیں لگا رکھی ہیں، اور چلو چیز ایسی لگائی جائے جو اچھی ہو۔ اس میں کیا ہے، 3 آدمی جانا ہے اور ہماری عورتوں کو وہاں جا کر کے دیکھنا ہے کہ یہ بہت اچھا کپڑا پہن کر آئی، چلو تمہیں بھی دیکھو۔ جس اسلام نے پردے کی اتنی سختی سے بات کہی ہو، وہ اسلام کیسے یہ کہے گا کہ باہر کے آدمی کو لے کر کے آؤ اور اپنی لڑکیوں کو اور اپنے عورتوں کو دکھلاؤ؟ یہ پورے بھارت میں غلط طریقہ ہوا ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں اپنی لڑکی کی شادی کیا یہیں ہبلی میں نے کئی گھنٹہ پہلے لڑکی کو بتا دیا کہ تمہارا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے، اتنی مہر ہے، ختم ہو گئی بات۔ اتنا بتانا ہی کافی ہے۔ یہاں جو وکیل جاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، بولو جی، بولتے نہیں اسے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ جاہل آدمی کو تم نے وکیل بنایا ہے، جو دین کا علم نہیں رکھتا ہے اس کو آپ نے وکیل بنایا ہے، تو وہ جاہل آدمی جہالت کر رہا ہے۔ جیسے کوئی ایسے آدمی کو وکیل بنا دو جو وکیل نہ ہو، تمہارا مقدمہ لڑے تو کیسے لڑے گا؟ برباد کر دے گا تم کو، یہ بھی برباد کر رہا ہے۔ اس کو علم ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ اگر کنواری لڑکے سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے قبول کیا، اس کی خاموشی بھی ہاں ہے، اس کا مسکرانا بھی ہاں ہے، اس کا بغیر آواز کے رونا بھی ہاں ہے، اور اس کا ہاں کہنا بھی ہاں ہے۔ یہ چاروں شکل ہاں کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جب تک جاہل وکیل جب تک بلوا نہیں لیتا ہے تب تک وہاں سے آتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ غلط آدمی کو تم نے وکیل بنایا ہے۔ لہذا میں نے جا کر کے پوچھ لیا، اور آ کر کے نکاح کا جب وقت ہوا میں نے کہا پڑھائیے نکاح، میں نے پوچھ لیا، نکاح ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو محلے کی عورتیں تھیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ دیکھیں مولانا کے یہاں پوچھنے کیسے آتے ہیں، تو بہت تقریر کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع دے دیا۔ کوئی بڑا سے بڑا مولوی نہیں بتا سکتا جب حضور نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیا تو کون وہاں پہ گواہ موجود تھا؟ لڑکی کے والد ہیں، وہ ولی ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم نے ڈھکوسلے بازیاں خود سے بنا رکھی ہیں۔ کوئی رجسٹر نکاح کا تیار نہیں ہوتا جس میں گواہ اول گواہ ثانی نہ ہو۔ گواہ اول گواہ ثانی جس وقت لڑکا ہاں کہہ رہا ہے تب صحیح ہے، لیکن لڑکی جب کہہ رہی ہے تو ولی کا ہونا کافی ہے۔ ولی آ کر کہہ دے تو ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا مولانا کیا لوڈو کھیل سکتے ہیں؟ لوڈو کھیلا جا سکتا ہے۔ جو حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ اس وقت حضور کے زمانے میں بھی کھیلا جاتا تھا، جس کو آپ پانسا کہتے ہیں، لیکن اس سے ہمیشہ وہ جو کھیلتے تھے تو جوئے کی شکل میں کھیلتے تھے۔ یہ لڑکوں کی ایک تفریح ہے، بچے کھیلتے ہیں، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب، دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے جب میٹنگ کی تو جنات نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ملکہ سبا کا پورا تخت اٹھا سکتے ہیں۔ تو آخر سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی یا نہیں مانگی؟ آپ بولتے ہیں مدد مانگنا حرام ہے اور شرک ہے۔ اس کا جواب سن لیں۔ مدد دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک مدد ہماری ضرورت ہے جو ظاہری ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں یا یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل اتنا وزنی ہے کہ میں اکیلے نہیں اٹھا سکتا، میں کہہ رہا ہوں بھیا ذرا پکڑو۔ آپ نے کہا مولانا آپ تو شرک کر رہے ہیں کیونکہ وہ مدد تو مانگنا حرام ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ایسی مدد مانگنا انسان کی کمزوری ہے، اس وجہ سے اس نے مدد مانگ لیا۔ جو مدد منع ہے، جو مدد کہ ایک آدمی مر چکا ہے، تم اس کو یہاں سے پکار رہے ہو، حضرت علی کو کہہ رہے ہو مشکل کشا ہیں، مشکل کشا ہیں، آج بھی تمہاری مشکل کو، کشا کے معنی ہٹا دینا، مشکل کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہم نے ایک شیعہ سے بات کیا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ علی کو، ہم اچھے ہماری تقریریں سنتے ہیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، علی مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ جو بنے،
وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا ایک دم غلط۔ ہم نے کہا کیا کیا انہوں نے کہا کہ علی کا حق تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا کر لیا، غصب کر لیا، چھین لیا۔ ہم نے کہا جو وہ اپنی مدد نہیں کر سکے اور چھن گیا تو تمہاری مدد آج کیسے کریں گے، وہ جب تو موجود ہی تھے۔ بھائی ابو بکر نے غصب کیا اور وہ مشکل کشاں ہیں، 4000 کلومیٹر سے مدد کر رہے ہیں تمہاری، اور وہیں موجود ہیں حضرت ابو بکر کے خلاف اپنی مدد نہیں کر سکے۔ جو بندہ اپنی مدد نہیں کر سکا وہ تمہاری مدد کہاں سے کرے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی سے لوگوں نے قتل کیا، اپنے بیٹے کی مدد نہیں، قریب میں تھے، اپنے بیٹے کی مدد نہیں کی، تم تو بھارت میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ حضرت تمہارے بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھین لی، اس وقت بھی نہیں مدد کر سکے۔ حضرت عثمان نے چھین لی خلافت، اس وقت بھی مدد نہیں کر سکے۔ تو سوال یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں بھی 20,000 لوگ مارے گئے اور اپنی مدد نہیں کر سکے۔ تو اگر مشکل کشا کا مطلب یہی ہے تو پھر تب تو آپ بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا؟ تو مشکل کشا مدد کرنا جو ہم کہتے ہیں ایک ہماری ضرورت ہے اور کمزوری ہے، انسانی کمزوری ہے۔ جیسے میں نے ٹیبل کی مثال دے کر کے کہا ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے، لہذا میں مدد مانگتا۔ یہ جو منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال کے طور آپ دعا مانگتے ہیں، جتنی دعا آپ کو یاد ہے بیٹھ کر ایک دن سوچ لیجئے، کسی دعا میں کسی سے مدد مانگی گئی ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، کہ اللہ مسجد میں داخل ہونا رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول دے۔ کون کس سے مدد مانگی گئی ہے؟ اللہ سے۔ نکلتے ہیں کس سے دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ کوئی ایک دعا، سینکڑوں دعا ہم بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، آپ بھی نہیں یاد ہے کتاب اٹھا لیجئے، دعاؤں کی کتاب اٹھا لیجئے، صبح شام کی کتاب اٹھا لیجئے، کسی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مدد مانگنے کی بات کہی ہو؟ آپ بتا دیجئے۔ یہ مدد مانگنا منع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں مجھے پکارو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے لوگوں بزرگوں کو پکارو، اولیاء اللہ کو پکارو، وہ تمہاری بات ہم تک پہنچائیں گے، تب ہم کیا کریں گے کہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ اس وقت بھی نہیں کہا۔ پھر تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بدترین بعض حالات ہوئے، غیروں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف بڑا ہنگامہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، جنگیں ہوئیں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بازو میں بیٹھے رہتے تھے اور نبی کی قبر پہ جا کر نہیں بولے کہ اللہ کے رسول حالات بہت خراب ہے، مدد کر دیجئے، کبھی نہیں۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جنگیں لڑی، حالات خراب ہوئے، مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ فرمایا لوگوں اگر جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ لہذا یہ جو ظاہری مدد ہے یہ ہماری کمزوری اور ہماری ضرورت ہے۔ ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں، آج ہمارے ایک دوست ہیں افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک حدیث بھیجی ہے اسی سلسلے کی۔ یہ مسند احمد، امام احمد کی روایت ہے کہ اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خطبے کے دوران میں فرمایا کہ ان ربی یقول، کہ میرا رب کہتا ہے کہ انی خلقت عبادی، کہ میں نے بندوں کو اپنے پیدا کیا اور سیدھے سیدھے راستے پر، حنفا کلہم، سب سیدھے تھے۔ پھر اتتہم الشیاطین، ان کے پاس شیطان آیا، فاضلتہم عن دینہم، اور اس نے ان کے دین سے گمراہ کر دیا، وحرمت علیہم ما احللت، اور ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے حلال کہا تھا، اور ان چیزوں کو اس نے شرک کرایا، ان چیزوں کا شرک کرایا کہ جو میرے ساتھ شریک نہیں تھے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اب آپ دیکھیے
کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تم کو توحید پر پیدا کیا تھا، شیطان نے تمہارے اوپر غلبہ کیا اور تم نے شرک کیا، لہذا اس قسم کی مثالیں دے کر کے کیا کہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحبہ کو کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب چند دن کی مہمان ہے، تو ان کے گھر والے سوچ رہے ہیں کہ ان کا انشورنس کرا دیا جائے تاکہ جب ان کا انتقال ہو تو اس سے فائدہ دوسرے کو حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے انشورنس کمپنی کو دھوکہ دینا یہ بھی ناجائز، نمبر 1۔ نمبر 2، لائف انشورنس کرانا یہ بھی ناجائز، یہ اس کی خیر خواہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی خیر خواہی نظر آتی ہے۔ آج ایک صاحبہ نے سوال کیا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کتا پالنا، کتے پالنے سے برکت نہیں ہوتی ہے، کتا پالنا نہ، ایک سوال آیا ہوا ہے کتے کے بارے میں بھی۔ تو سلمان خان کے پاس کئی کتے ہیں اور سلمان خان نے کتا پال رکھا ہے اور کروڑوں کماتا ہے، تو کتا کی وجہ سے کہاں ان کے گھر میں برکت ختم ہوئی ہے؟ سب سے پہلے بات جان لیں کہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی کی خوشحالی وہ چاہے کتے کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہو اور چاہے غریب کی مدد کی وجہ سے سمجھ رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ سلمان غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون بڑا پیسے والا تھا، اس کا مطلب فرعون صحیح ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام غلط ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کئی مرتبہ آپ کے گھر میں فاقہ ہوا اور ان کے جو کفار تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ موج کر رہے تھے۔ تو کیا کفار کی خوشحالی اس بات کی دلیل ہے کہ بڑی برکت ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، اور غلط آدمی جب ترقی کرے تو سمجھ لیجئے کہ زیادہ امتحان ہے، لہذا اس قسم کی باتیں کرنا ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ پیر اور مرید کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیر صاحب مرید کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں اور سب کچھ وہ جانتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ اور یہ باتیں مجھے نہیں کہنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے خود اپنے ملفوظات میں لکھی ہیں، اور لکھا یہ ہے کہ ایک دن پیر صاحب کے پاس مرید گیا، یہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، گیا اور جا کر کے کہا، ایسے گیا تو پیر صاحب نے کہا کہ آج تم نے رات میں بہت بری حرکت کیا۔ میں کہا حضرت میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تمہاری 2 بیویاں ہیں؟ کہا ہاں 2 بیویاں ہیں۔ کہا کہ دونوں بیوی کو تم نے ایک چارپائی پہ لٹایا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا ایک چارپائی وہاں خالی تھی کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اس پر میں لیٹا تھا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیر صاحب ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ پیر صاحب کتنے ماشاءاللہ کتنے شوقین آدمی ہیں۔ جہاں پر فرشتے، اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو تو تم ہٹ جاؤ، تمہاری عزت رکھا کون؟ اللہ۔ یہ پیر تمہارا بے عزتی کرا رہا ہے کہ جب تم صحبت کرتے تو بھی تمہارے ساتھ وہاں لیٹا رہتا ہے بازو میں۔ اب صحبت کرتے وقت جتنے لوگ مرید ہیں ان کو سوچ کے رہنا چاہیے کہ پیر صاحب بازو لیٹے ہیں، سمجھے؟ پیر صاحب کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ اگر عقیدہ ایسا رکھے۔ یہی سب تو چیزیں ہیں جس نے شرک کو اتنا بڑھایا کہ توحید کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں توحید لاپتہ ہو گئی۔ اور 4 چیزیں ہیں جس کی بات صبح بھی میں نے تقریر میں یہ بات کہی ہے، 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شرک بھارت میں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بھارت سے مراد یہ پرانا بھارت ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، تبت، نیپال، ہندوستان سب مل کر کے۔ ان کے یہاں 4 چیزیں ایسی داخل ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے میں شرک نہیں ختم ہو رہا ہے۔ پہلی چیز، جو مر گیا ہے اس کو زندہ مانتے ہیں۔ اللہ جس کو مار دیا ہے اس کو بھی کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ زندہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پیر صاحب مرید کی ساری خبر رکھتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے جو سوچتے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ مولانا سراج کو بکنے دو، وہ ان سے بڑے عالم ہیں، وہ ان سے بڑے وہ لوگ ہیں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سمجھایا، تو انہوں نے کہا کہ انا وجدنا علیہ آبانا
کہ محمد حسن ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے، لہذا یہ تیسری بنیادی، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ برائی کے ختم کرنے کے لیے برائی پر بولنا پڑتا ہے۔ ایک طبقے نے طے کر رکھا ہے کہ معروف پر بات کریں گے، منکر بولیں گے نہیں۔ اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اتنے، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اب تک آپ نے بڑے اجتماع کتنے دیکھے ہیں؟ میں نے 40-50 دیکھے ہیں۔ ہم نے کہا ایک اجتماع بھی بتاؤ جس میں رد بدعت اور رد شرک پہ تقریر ہوئی ہو، جہاں پہ 20,000 سے 20 لاکھ تک آدمی ہوتے ہیں، وہاں پر شرک پر بات نہیں ہوتی ہے، تو شرک کیسے ختم ہوگا؟ ممبر سے بات ہوتی نہیں ہے، درسوں میں بات نہیں ہوتی، درس والے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کرنٹ ٹاپک پر بات کرو، ہمیشہ کرنٹ ٹاپک ہی رہتا ہے، شرک بدعت آتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ جماعت پہ جو بات ہوتی ہے وہ 6 نمبر پہ بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ شرک بدعت آتا نہیں، کیونکہ 6 نمبر میں شرک بدعت داخل ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ چوتھی بنیادی وجہ جس کی وجہ سے شرک ختم نہیں ہو رہا ہے، بہرحال پیر مرید لوگ تھوڑا سا ہوشیار رہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیں، یہ تو بہت پرانا مسئلہ، اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی آیت میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ جو اس آیت کے تحت مسئلہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا، زیادہ مسئلے کا اختلاف ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، اگر ایک آدمی مسلک کو چھوڑنا چاہتا ہے اور دوسرے مسلک پر عمل کرنا چاہتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر چھوڑنے والا قرآن حدیث کا بہت بڑا ماہر ہے اور وہ یہ بات جان گیا ہے کہ جو اب تک میں عمل کر رہا تھا یہ 100% غلط ہے، اور جس کو میں عمل کرنے جا رہا ہوں 100% صحیح ہے، تو اس پر لازم ہے کہ چھوڑ دے غلط بات کو، صحیح پر آ جائے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ڈاکٹر جو ہم کو دوا دے رہا ہے غلط ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر پکڑ لیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کو اپنے مسلک کے بارے میں پہلے معلوم ہونا کہ یہ ہم نے اب تک جو کیا غلط کیا، اور غلط کی یہ وجہ ہے، محض یہ کہ نہیں دوسرا والا صحیح کہہ رہا ہے یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے، تمہارا والا غلط بولا ہے یہ ہونا چاہیے، اور دوسرا والا اس کے مقابلے میں صحیح بول رہا ہے۔ یہ بات اگر اس کے لیے کیا ہونا پڑے گا؟ کم سے کم پختہ عالم ہونا پڑے گا، مجتہد ہونا پڑے گا۔ اور رہی عوام کو تو تقلید ایک ان کی فطری ضرورت ہے۔ آپ نے آج تک ڈاکٹر سے جا کر نہیں کہا یہ دوا آپ نے کیوں لکھی ہے؟ مولانا سے آپ پوچھتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے، ڈاکٹر سے کبھی نہیں بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا کیوں لکھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مان لیا ہے کہ میں پیشنٹ ہوں اور یہ ڈاکٹر ہے، میں مریض ہوں اور یہ ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی اس میں بھی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب گورنمنٹ کی طرف سے جو مدد آتی ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے جتنی مدد آتی ہے وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک مدد کنڈیشنل ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ یہ بی پی ایل کارڈ والوں کو ملے گی، لہذا بی پی ایل جو کارڈ ہیں وہ مدد دے سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب اگر بی پی ایل کارڈ ہی آپ نے غلط بنایا ہے تو اس کا گناہ الگ ہوگا، لیکن اگر بی پی ایل کارڈ کے آپ مستحق ہیں تو ایسی شکل میں مدد دے سکتے ہیں۔ اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد ایسی آتی ہے کہ سب کو گورنمنٹ دے رہی ہے تو آپ بغیر کنڈیشن کے کوئی بھی جو ہے جو بھارتی ہوگا وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مختلف قسم کے وظیفے بتائے جاتے ہیں، اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی بڑا ہی اہم سوال ہے، اس کو بھی غور سے سنیں آپ لوگ۔ دیکھیں، جو وظیفہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس وظیفے کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس سے علاج کرنا بھی صحیح ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے اور وہ یہ دعا پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تھوڑے سے الفاظ میں ادھر ادھر ہیں، یہ دعا اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہے، یہ پڑھیں گے آپ وظیفہ تو آپ کا انشاءاللہ قرض بھی ختم ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 1۔ اگر قرآن حدیث کے مخالف ہے وظیفہ جو بیان کیا جا رہا ہے تو پھر ایسا وظیفہ قطعی نہیں پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب کہیں پریشان ہوں، اکیلے ہوں تو پکار کر کہیں 20 مرتبہ 21 مرتبہ یا جبریل انصرنی، اے جبریل میری مدد کرو،
जिब्रील के फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि आप परेशान हैं। ये कुरान हदीस के खिलाफ है या अली मदद, ये वजीफा अगर कोई बता रहा है तो फिर ऐसी शक्ल में कुरान हदीस के खिलाफ है, करना गलत है। नंबर 3, ऐसा वजीफा बता रहा है जो कुरान हदीस में जिक्र ही नहीं है लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं है, वो वजीफा किया जा सकता है। एक आदमी कह रहा है कि आपको कभी भी सर में दर्द हो तो आप 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम कर लीजिए और पी लीजिए, ठीक है, इसमें कोई चीज शरीयत के खिलाफ नहीं है। आप 7 मरतबा पानी इलाज के तौर पर आप कर सकते हैं। इसमें चौथी चीज, इलाज के तरीके पे जब करेंगे तो न सुन्नत समझ करके करें और न लाजिम समझ कर करें, ये 2 बातों का ख्याल रखें। चौथी चीज, अगर कोई वजीफा बताया जा रहा है और वो वजीफा किसी सुन्नत को मुर्दा कर रहा है तो उस वजीफे को उस जगह पर ना पढ़ें, उस तरीके पे ना पढ़ें कि जिससे सुन्नत मुर्दा हो रही हो, कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोग कह रहे हैं कि अगर आपका दिमाग कमजोर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, आंख की प्रॉब्लम है, सलाम फेरते ही आप पढ़िए या नूरू और अपनी आंख को दम कीजिए, ऐसे ऐसे बताता है। कोई शरीयत के खिलाफ नहीं है, पढ़ लीजिए। लेकिन ये एक चीज को मुर्दा कर रहा है। क्या मुर्दा कर रहा है? नमाज के बाद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सलाम फेरते ही अल्लाहू अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, या बाद रवायत में अस्तगफिरुल्लाह है, उसकी जगह पर लेकर आ रहा है, वो सुन्नत को मुर्दा कर रहा है। लिहाजा उस जगह पे ना करें, बाद में आप करें, ऐसा कर सकते हैं। लिहाजा हर वजीफा बतौर इलाज किया जा सकता है, ये इस कंडीशन जो आपको बताई मैंने। पूछा क्या माना था, सीने पर हाथ बांधने, सीने पर शवाफे हाथ बांधते हैं। ये हदीस उनका कहना है एक शाफई का कि बुखारी और मुस्लिम में है। बराए करम हदीस का नंबर बताएं। जिसने भी ये बताया है कि ये सीने पर हाथ बांधने की हदीस है बुखारी और मुस्लिम, वो झूठ बोल रहा है, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा झूठ बोल रहा है। बुखारी और मुस्लिम में कोई हदीस मौजूद नहीं है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ सीने पर हाथ बांधने की कोई सही हदीस सियासत्ता में मौजूद नहीं है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, नसाई, अबू दाऊद में एक रवायत है, वो ज़ईफ है। कोई भी सही हदीस इन 6 में मौजूद ही नहीं है। ये एक अलग बात है, सीने पर हाथ बांधने की हदीस मौजूद है, लेकिन खुदा के वास्ते इन सब चीजों को इशू नहीं बना। नमाज तो उनकी भी हो जाती है जिनके हाथ नहीं है, जो कहीं हाथ नहीं बांधते उनकी भी नमाज हो जाती है, और जिनके हाथ नहीं उनकी भी नमाज हो जाती है। ऐसी चीजों को जिंदगी में जो लोग इशू बनाए हुए हैं और इशू बना करके लोगों को लड़ा रहे हैं, खुदा के वास्ते ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने जिंदगी में उन चीजों को मकसद बनाएं जिनका ताल्लुक इस दुनिया से भी हो और आखिरत से हो, और कम से कम उसका ताल्लुक आखिरत से हो। अल्लाह ताला नमाज के बारे में सवाल करेगा, सीने पर हाथ रखा नहीं रखा, ये सवाल नहीं होगा। पूछा गया मौलाना साहब, कसर नमाज कब पढ़ी जाती है? 48 मील का जब सफर होता है तो कसर नमाज पढ़ी जाती है। पूछा गया अगर नाजायज ताल्लुक है और एक बच्ची के 1 महीने का हमल है तो क्या निकाह उसी से हो सकता है और वो नसब साबित हो गया नहीं? अगर ये मालूम हो गया कि इसका ताल्लुक इससे है तो बेहतर ये है कि उसी उसका निकाह करा दिया जाए। और अगर 1 महीने का हमल है, 8 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा, लिहाजा चूंकि 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो जिसके साथ वो रह रही है उसी का बच्चा कहलाएगा, नसब साबित हो जाएगा। पूछा गया अगर कुत्ता पला हुआ है किसी के घर में और वो घर में कुत्ता आता जाता रहता है, कभी बेड पे बैठता है, कभी सोफा पे बैठता है, कभी जो है वो चाय का कप रखा रहता है उसमें मुंह डालता है, और ये मुसलमान हमारे रिश्तेदार हैं, तो फिर ऐसे घर में खाना पीना जायज है कि नहीं? कतई ऐसे घर में खाना पीना नहीं खाना चाहिए, उनकी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुत्ता लुआब लगा दिया किसी चीज में तो वो बर्तन की पाकी के लिए 7 मरतबा धुला जाए। और अगर उनके यहाँ पाकी का कोई नज़्म इस तरीके का नहीं है और कुत्ता उठता बैठता है, चूमता चाटता है, ऐसे घर न जाना चाहिए और न उनको कुछ खाना पीना चाहिए। पूछा गया मौलाना साहब, घर में कभी कभी मच्छर, मक्खी, छिपकली, ककरोच, चूहे ये सब मारने पड़ते हैं, तो ये अल्लाह की मखलूक हैं, इनको मारने का क्या हुक्म है? देखो एक बात जान लें बुनियादी तौर पर कि सारी मखलूक इंसान से नीचे है, दुनिया की सारी मखलूक इंसान से नीचे है। इंसान की जरूरत के लिए और इंसान को तकलीफ से बचाने के लिए किसी भी मखलूक का मारना जायज है। ये सब इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, ज्यादा इनका मकड़ी हो, जो भी है, जो भी चीज इस तरह से है
वो इंसान को अगर तकलीफ पहुंचा रही है तो उनको मारना जायज है। मारने में एहतियात करना ये चाहिए ये एहतियात करना चाहिए कि आग की चीजों से न मारे। बात समझे? मतलब आग जला दिया चूंटियों के लिए, ये नहीं करें, आग से मना है। लिहाजा इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली चीज, ये जो आप गोश्त खाते हैं, ये भी जानवर मरता है, ये हमारे लिए ही पैदा हुए हैं। कुरान ने कहा ये तुम्हारे लिए हैं, ज्यादा हमारी जब जरूरत होगी तो हम उनको इस्तेमाल करेंगे, हमसे बढ़कर किसी की जरूरत नहीं है। पूछा गया मच्छर मारने के लिए जो आजकल बैट आता है, ये कई बार बताया गया है कि उसमें आग की शक्ल होती है, लिहाजा उससे मच्छर वगैरह नहीं मारना चाहिए। पूछा गया निकाह में जो दावत दी जाती है उसका क्या हुक्म है। बाद लोग इसको मना करते हैं, मेरी समझ से मना नहीं करना चाहिए। मना की कोई हदीस मौजूद नहीं है कि निकाह का खाना नहीं खाओ। नंबर 1, आपका तकवा है आप न खाइए, किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, नहीं खाते, नहीं खाएं। सुन्नत तरीका नहीं है, ये बात एकदम सही है। अगर खा लिया तो गुनहगार नहीं है। ये कहना कि गुनाह होता है, ये कहना कि मना है, ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है। पूछा गया तावीज का शरई हुक्म क्या है। अगर तावीज शिरकिया है तो हराम है, अगर शिरकिया नहीं है तो जायज है। हमने तावीज के शरई हैसियत पर पूरी तकरीर भी की है और हमारे पास एक चार्ट भी है, अगर किसी को चाहिए तो मैं चार्ट भेज सकता हूँ। पूछा गया अगर जुमा में जगह न हो, जैसा कि आजकल सोशल डिस्टेंस की वजह से मस्जिद जल्दी भर जाती है, तो क्या घर में जुमा पढ़ सकते हैं कि नहीं। देखें, ये बहुत ही हसास मसला है। ये पहले भी ये बात कही गई थी कि घरों में जो जुमा शुरू किया जा रहा है, फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग 5 लोग बीमार हैं, क्या घर में जुमा पढ़ सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम बूढ़े हैं, हमको मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, तो क्या हम जुमा पढ़ सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम शुरू में बताई गई थी कि होने वाली है। मस्जिदें खुल गई हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि अगर मस्जिद छोटी है और नमाजी ज्यादा हैं तो 2 से 3 मरतबा नमाज पढ़ ली जाए, सबसे आसान तरीका। और उनकी टाइमिंग, जैसे हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद में हम लोगों ने क्या किया कि 1 बजे एक जुमा है, 1:30 बजे एक जुमा है, 2 बजे एक जुमा है। सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार है और सब लोगों को जुमा अपनी सहूलत के मुताबिक आकर पढ़ लें, या ऐसे करके पढ़ लेना चाहिए। और अगर बूढ़े आदमी को मस्जिद में आने से मना किया जा रहा है तो क्या वो पूछा गया है कि हम बूढ़े लोग मिल करके जुमा पढ़ लें जमात से। जुमा जब इजाजत हो गई मस्जिद में तो घरों में अब जुमा नहीं पढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है। और बकिया नमाजें अगर घर में जमात में पढ़ रहा है इस वजह से कि एहतियात के तौर पे डर लग रहा है कि वहां जाएंगे तो हो सकता है कोरोना हो जाए, अगर ऐसी स्थिति में का उसको डर है और घर में उसके जमात के चांसेस हैं, तो जुमा के अलावा बकिया चीजों में जमात वो कर सकता है। पूछा गया मौलाना मैंने अपना खेत दिया है और ये तय कर लिया है कि 15,000 रुपए तुम दोनों फसल का मिलाकर हमको दोगे, चाहे तुम गल्ला पैदा हो और चाहे नहीं पैदा हो। ऐसा मेरा करना सही है कि नहीं? ये एकदम गलत है। अगर इसको जायज करार दिया जा सकता है तो इसकी दूसरी शक्ल ही हो सकती है कि ये मेरा खेत है, गौर से सुन लें, ये मेरा खेत है, आप इस खेत का किराया 15,000 रुपए सालाना देंगे, चाहे आप इसमें जो काम करें हमसे कोई मतलब नहीं है, आप इसमें स्क्रैप का धंधा करें, इसमें आप बोएं ना बोएं हमसे मतलब नहीं है। जैसे दुकान एक इंसान की चले या ना चले, किराएदार का किराया बन जाता है, ऐसे ही अगर वो किराए पर दे दे तो ये मुमकिन है। लेकिन फसल के तौर पे दे दिया जा रहा है कि फसल चाहे जितनी पैदा हो हमको 15,000 रुपए 20,000 रुपए चाहिए, ये सही नहीं है। पूछा क्या है मौलाना, कुरान में है कि फिरौन की बॉडी को हमने इबरत के लिए रखा, तो उनकी बॉडी में क्या इबरत है? देखें, इबरत से मुराद ये है, जैसे कहा जाता है कि तारीखी जगहों का जा करके विजिट करो। क्या मतलब होता है कि उनके महल्लात को देखो कि एक दिन ये था कि जब चलते थे तो 50 घोड़े पीछे और 50 हाथी आगे चलते थे, लेकिन आज ये कि यहाँ कुत्ते लौट रहे हैं। ये नसीहत पकड़ना है। उसकी बॉडी को अल्लाह ने रखा कि ये वो शख्स है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये जुल्म किया। आप जब वो सोचेंगे तो जुल्म से बचेंगे, यही इबरत है।
اور ظلم کا انجام جانیں گے کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. پوچھا گیا کہ فرعون کو قیامت تک عذاب ہوتا ہے, ہم اس کی باڈی دیکھتے ہیں, اس میں کوئی عذاب کے نشان نظر نہیں آتے ہیں. اس کا جواب دے رہا ہوں. عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے. ایک آدمی خود سوتا رہتا ہے, بغل میں لیٹے رہتے ہیں, وہ سونے والا خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کو لوگ خوب مار رہے ہیں, آپ بازو میں بیٹھے ہیں. جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کے باڈی پہ مارنے کا کوئی نشان موجود نہیں رہتا ہے. باڈی اصل نہیں ہوتی ہے, اصل کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ خرید و فروخت پر نفع کتنا لینا جائے. ایک لمبی بات ایک صاحب نے پوچھی ہے کہ مدرسے اسکول والے کتاب لے کر کے آتے ہیں, اس پہ ریٹ 60 روپے لکھا رہتا ہے, 70 روپے لیتے ہیں, اور یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ آپ دوسری جگہ سے کتاب نہیں خرید سکتے ہیں. دیکھیں, یہ قید نہیں لگانا چاہیے کہ دوسری جگہ سے کتاب نہیں خرید سکتے. نمبر 1, بہتر یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ فکس ہے تو اس سے زیادہ نہیں بیچنا چاہیے. کتاب لکھنے والے نے اگر فکس ریٹ لکھ رکھا ہے تو اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ جو لکھا ہوا ہے 60 روپے اس کو بھی دیتا ہے تو کمیشن کے ساتھ دیتا ہے کہ میں تم کو یہ 45 میں دے رہا ہوں, آپ 60 میں بیچیے. جیسے دوائیں ہیں, 60 روپے میں لکھا رہتا ہے, لیکن اوریجنل دوا ملی کتنے میں رہتی ہے؟ 40 روپے میں. اب وہ بولے کہ میں 60 روپے تو اس میں لکھا ہے, مجھے لانے لے جانے کا خرچہ, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس قسم سے لوگوں کو نہیں لوٹنا چاہیے. اور بھی اسی طریقے سے جو مدرسے اسکول والے مینجمنٹ والے شرائط رکھتے ہیں, وہ شرائط بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے, اور منافع اتنا لیں جتنا ہضم ہو سکے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.